دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس بائبل مقدس کے، پوری بائبل مقدس کے میں بات کر رہا ہوں، 25,000 کلمی نسخوں کی کاپیاں یا تو پوری کاپیاں یا ان کے فریگمنٹس موجود ہیں، جو کہ قرآن شریف کی تدوین یا جمع ہونے سے 400 سال 600 سال اور 800 سال پہلے لکھے گئے تھے، اور اسلام کے آنے سے قبل جو ہمارا یہ کینن ہے نا موجودہ بائبل کا، یہ موجود تھا۔ اور پھر کہتے ہیں وہ اصل لے آئے، کہاں اصل لے آئے کہ 25,000 کہہ رہے تھے، وہ نسخے موجود ہیں، یہ آپ کی موت بہی کلام مقدس ہے، یہ جو نا یہ 18 سکالرز نے لکھا ہے، جن میں سے 16 پی ایچ ڈی ہیں اور 2 بشپ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جی، ڈاکٹر ہیں، لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 120 پہ اصلی نسخے موجود ہی نہیں، صرف نقول کی نقول ہے، صرف نقلیں، اصلی نسخے موجود ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے دور میں توریت اور انجیل نہ صرف موجود تھیں بلکہ ہر قسم کے رد و بدل سے پاک بھی تھی۔ کہتے ہیں محمد کے دور میں بائبل موجود تھی، اس میں رد و بدل سے پاک تھی۔ پادری صاحب یہ کہاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو پھر ان کا نبی پاک کے سامنے لا کر وہ رکھی ہوئی، کہاں ہے کہ نبی پاک کے سامنے جو یہودیوں نے وہ لا کر بائبل رکھی تھی؟ یہ جو آپ کی موجودہ بائبل ہے شروع سے اینڈ تک، ہاں جی، جو کتابیں پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور مکاشفہ پہ ختم ہوتی ہے، انہوں نے لا کر ان کے سامنے رکھی تھی۔ آپ دکھا دیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ ان آیتوں کو پڑھ کے جو ہے وہ مولوی صاحب نے شاید سوچ لیا کہ حضرت عیسیٰ ایک انجیل لے کر آئے تھے ساتھ اور ایسے لے کر پھرتے رہتے تھے ساتھ، تو جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ان آیات میں لکھی ہوئی۔ انجیل کا جو مطلب ہے وہ ہے بشارت، خوشخبری۔ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کی انجیل، کہتے ہیں وہ کوئی انجیل نہیں تھی، وہ ہاتھ میں لیے پکڑ پھرتے تھے، ایسے کرتے۔ پادری سب قرآن کا موقف بیان ہو رہا ہے، اور قرآن انجیل کی باتانی الکتاب بھی کہتا ہے، باتینہ الانجیل بھی کہتا ہے، اور جو یہ علم ہے، لفظ ایک کتاب کا نام ہے، آپ اس کا ترجمہ کرتے جی خوشخبری، وہ تو خوشخبری ایسے کہیں تو پھر یسوع مسیح کا وجود نہیں۔ یسوع کا معنی سردار، ہاں جی، اور جو نا مسیح کا معنی چلنے پھرنے والا، اور بھی اس کے معنی کوئی بندہ تھا وہ چلنے پھرنے والا تھا، سردار تھا کسی قوم کا، پھر یسوع مسیح کا وجود ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر علم کے ناموں کے ترجمے کرنے آتے ہیں، اسی طرح آپ حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایمان اس چیز پر نہیں لایا جاتا جو مفقود ہو گئی ہو یا محرف ہو، جو بدل گئی ہو یا جو غائب ہو گئی ہو، اس پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ ایمان اس پر لانے کو کہا جاتا ہے جو چیز موجود ہوتی ہے۔ تو پادری صاحب کہتے ہیں جی مفقود چیز جو موجود نہیں، مفقود ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، اس پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ پادری صاحب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنا تو آپ کے بس کی کیا بات، آپ اپنی بائبل سے دکھا دیں یہ لفظ کہ جو مفقود ہو، محرف ہو، اس پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، یہ کہاں ہے؟ دکھا دیں۔ یہ قتل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو موجود نہیں کہتے اس پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، ہاں جی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ موجود ہیں جی؟ موجود تو نہیں ہے نا، ایمان ہے کہ نہیں؟ پادری صاحب کا ہونا ہو ہمارا تو ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر موجود نہیں، تو جو ان پر توریت نازل ہوئی وہ ساری کی ساری موجود نہیں، یا جتنی موجود ہے یا کچھ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے مفقود پر ایمان نہیں لایا جا سکتا؟ 7واں سوال، اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ سورہ مائدہ آخر میں نازل ہوئی تھی قرآن شریف کے، اور اسی صورت میں توریت اور انجیل کی تصدیق اور ان کی محافظت کا بھی ذکر ہے۔ اس حوالہ کے متعلق بات کرنا جو میں نے کہا تھا کہ میرا موسٹ فیوریٹ حوالہ ہے، وہ آخر میں نازل ہوئی تھی۔ اگر تب تک بھی بدل گئی تھی نا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ تب کہہ دیتے کہ بدل گئی ہے بائبل، اس کے بعد جو ہے بائبل کو نہ مانو۔ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ اینڈ پہ نازل ہوئی، اگر تبدیلی ہوئی ہوتی تو اس میں ہوتا۔ میں نے سورہ مائدہ کی بقاعدہ آیت پڑھی تھی، دوبارہ آپ دیکھ لیں، میں نے آیت پڑھی تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ ہم نے ان کو دلوں کو عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو ان پہ لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔